الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، گزشتہ اتوار کو سب سے بڑی جو رحمت ہے اس کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی. کچھ باتیں یاد آئی تھی لیکن اپنا وقت ہو گیا تھا. دعا کرو کہ میں اس کو بیان کر سکوں. ایسی طبیعت بھی ناساز ہے 3 دن سے، تو خاص دعا کی درخواست کہ میں یہ مجلس پوری کر سکوں، کہیں بیچ میں ادھوری نہ رہ جاوے. دعا کرنا. تو سب سے بڑی رحمت، گزشتہ میں نے کہا تھا کہ کیسے رحمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. یہ میں سمجھا رہا ہوں 3 اتوار سے. میں نے سوچا اگر اس بات کو پوری زندگی بیان کیا جاوے پھر بھی پوری نہ ہو. کیوں؟ جتنی بڑی نعمتیں ملی، میں چھوٹی نعمتوں کا بات نہیں کرتا، بڑی نعمت ہے یہ آپ کے طفیل میں. یہ کتنی بڑی رحمت ہے. آپ ایمان، قرآن، دنیا کا وجود، ہمارا وجود، اور ابھی تک پتہ چلے گا بعد میں. یہ تو دنیا کی رحمت ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ جس عالم میں سارے انبیاء اپنا ہاتھ اٹھا دیں گے اپنی امت سے، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ساتھ دیں گے. چلو بتاؤ اس سے بڑی رحمت کیا؟
ماں کی رحمت کتنی مشہور ہے، باپ کتنا مشفق ہوتا ہے، میاں بیوی آپس میں کتنے محبت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہی ماں کل قیامت کے اولاد سے دور بھاگے گی. کہاں گئی رحمت؟ وہی میاں بیوی جن کو ایک دوسرے کے بغیر نہیں چلتا تھا، وہ وہاں دیکھ کر بھاگیں گے. آپس میں دوست جگری کوئی ساتھ نہیں. ہاں جو متقین ہوں گے آپس میں، تقوی کی بنا پر جو دوستی ہوگی وہ کام آئے گی، اللہ کے لیے دوستی، ورنہ ساری دوستی ختم ہو جائے گی. تو ایسے وقت میں آپ اندازہ لگاؤ، ماں بھی دور بھاگے گی، اولاد دور بھاگے گی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. ایسے وقت میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں. خود فرماتے ہیں کہ 3 اوقات ایسے آئیں گے کہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. ایک میزان عمل کے وقت، عمل کو جب ترازو میں رکھا جائے گا، بڑا کشمکش کا موقع ہوگا. پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بازو میں کون کھڑا ہے. اتنا خطرناک عالم ہوگا وہ. ننگے ہوں گے لیکن کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں. بس اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ کیسا گھبراہٹ کا عالم ہوگا. ایسے وقت میں حدیث میں آتا ہے، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی کو، حضرت انس کو رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ وہاں تو بڑی ضرورت پڑے گی آپ کی. تو آپ نے فرمایا 3 جگہوں میں کہیں بھی میں مل جاؤں گا. ایک تو جہاں اعمال نامے تولے جائیں گے وہاں دیکھ لینا مجھے. اگر وہاں نہ ملوں تو پھر پل صراط پر دیکھ لینا. اور وہاں بھی نہ ملوں تو پھر بعد میں دیکھ لینا، اعمال نامے جب ہوا میں اڑائے جائیں گے اس وقت میں آپ کو مل جاؤں گا، میں آپ کو ساتھ دوں گا. اب آپ ہی بتاؤ، کوئی نبی کسی کو ساتھ نہیں دے گا، اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ساتھ دیں گے؟ ہم کو، امت کو. کہ کتنی بڑی رحمت ہے. حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. انکار نہیں کرنا چاہیے، جو بھی دعا کے لیے کہے فوراً کر دو. یہ سنت ہے، منع نہیں کیا کبھی اللہ. اور اللہ والوں کی شان بھی یہی ہوتی، اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں وہ. اور ایک بات یاد رکھیں، دوسرے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے. غائب کی دعا غائب کے لیے،
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مانو آپ نے دوسرے کے لیے دعا کی، فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا. تو ہماری تو معلوم نہیں دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن انشاءاللہ غائب کے لیے کی ہوگی تو قبول ہوگی. لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا. کیسا عجیب اللہ کا نظام تو دیکھو آپ. یہ سارا جو نظام ہے نا اللہ کی رحمت کا نظام ہے. یہ جو کچھ ہے نا اللہ کی رحمت کی بنا پر. اللہ رحیم ہے اس بنا پر. یہ سب فضیلتیں ہیں، یہ سب باتیں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے ملے نا اتنے زیادہ رحمت، وہ بھی اسی بنا پر کہ اللہ رحیم ہے، کہ اللہ نے ایسا رحیم رسول ہمیں دیا، رحمت للعالمین ہمیں دیا. کوئی آدمی اپنا محبوب نہیں دیتا. علماء فرماتے ہیں ایک عجیب بات، وجد کے ساتھ بیان فرماتے ہیں اس بات کو. ہر چیز کو دے دے گا، قربان کر دے گا، لیکن اپنی جو محبوب چیز ہے وہ کسی کو نہیں دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو محبوب چیز تھی وہی ہمیں دے دی، اور وہ ہمیں دی. کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے محبوب ہوں گے آپ اس سے اندازہ لگاؤ. ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا عرش میں. پورا کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اس سے آپ اندازہ لگاؤ آپ کتنے محبوب ہوں گے. تو محبوب دیا ہمیں. یہ کہاں لکھا ہے معلوم؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایک آیت ہے کلام مجید کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اس آیت کی تفسیر میں بعضوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی لیکن احسان نہیں جتلایا. اس نعمت پر احسان کا لفظ بیان فرمایا، احسان جتلایا. تو اس کے ماتحت میں لکھا ہے کہ کیوں احسان جتلایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں دیا. کوئی آدمی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، لیکن اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. کتنی بڑی دنیا دی، احسان نہیں جتلایا. ایمان دیا، احسان نہیں جتلایا. کلام مجید دیا، احسان نہیں جتلایا. اس پر احسان جتلایا. تو اس سے پتا چلا کہ کتنی بڑی رحمت ہے اور آپ کتنے بڑے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. بہت حیرت ہوتی ہے مجھے جب اس طرح کی باتیں حدیث میں آتی ہے تو تھوڑی دیر سوچ میں پڑ جاتا ہوں. حضرت عائشہ اور وہ مغفرت کی فکر اور وہ رحمت کی فکر کریں تو ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے. یہ ہے سوچ اصل. اس کو عبرت بولتے ہیں، اس کو نصیحت بولتے ہیں. عبرت حاصل کرو، اس بات سے نصیحت حاصل کرو، خود بھی اس بات کو لو. اس کو بولتے ہیں عبرت. حضرت عائشہ پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہی تھی، محبوبہ، اور ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں ہوگی. جیسا شوہر کا مرتبہ ہوگا ان کے ساتھ ہی ہوگی. اور اگر کوئی عورت اونچے مرتبے والی ہے تو شوہر کو لے جائے گی، اور شوہر اونچے مرتبے والا ہے عورت نہیں ہے تو عورت کو لے جائے گا. اس لیے فائدے میں ہے انشاءاللہ. اگر دونوں ہو تو اونچی مرتبے والے پھر تو کیا پوچھنا.
وہاں کے مرتبوں کا، وہاں کے درجات کا. جتنا اونچا مرتبہ درجہ اتنی اونچی نعمت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ، 3 مرتبہ فرمایا. حضرت عائشہ خوش ہو گئی، اتنی خوش ہو گئی، روایت میں آتا ہے خوشی کے مارے ہنسنے لگی. ہنستے ہنستے ان کا سر مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں گر گیا. شوہر تھے، یہ تکلفی محبت تھی. یہ بھی ایک انداز ہے محبت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہ گئے. عائشہ اتنی زیادہ خوش. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ خوش ہوں؟ آپ نے میرے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا کی. کتنا یقین تھا کہ انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں گے ضرور قبول ہے، میری مغفرت ہو جائے گی. اور مغفرت کے بغیر وہاں چھٹکارا ہوگا ہی نہیں. سارا مدار مغفرت پر ہے اور اللہ کی رحمت پر. یہ 2 چیزیں لازم ملزوم ہیں. جہاں اللہ کی رحمت ہوگی مغفرت ہوگی، جہاں مغفرت ہوگی وہاں رحمت ہوگی. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے دونوں. لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، کلام مجید میں. اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو لوگ جمع کرتے ہیں. یعنی دنیا، ساری دنیا سے افضل اگر بہتر کوئی چیز ہے تو اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہ خوش ہوں؟ آپ نے میرے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی. اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مرتبہ تیرے لیے 3 مرتبہ دعا کی، اتنی خوش میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد مغفرت کی دعا کرتا ہوں. یہ حدیث میں. چلو بتاؤ کتنی بڑی رحمت ہمارے لیے. کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اور شرط ہے یہ کہاں یاد رکھنا، ایمان پر خاتمہ ہو، شرک نہ ہو. یہ معاف نہیں ہوگا کسی حال میں، چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو. پوری زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا، کوئی اللہ کا حکم پورا نہیں کیا، پوری زندگی نافرمانی میں گزاری لیکن شرک نہیں کیا اس نے، تو کامیاب ہے وہ، نجات مل جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کو بھی ملے گی، اہل کبائر کو بھی، جو کبیرہ گناہ والے ہیں. تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے لیے بھی، اور بذات خود آپ کی ذات. قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کفار کے لیے بھی بہت بڑی رحمت. دنیا میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت. آخرت میں کیا رحمت؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن بڑا خطرناک ہوگا. آپ جانتے ہیں، کئی بار آپ نے تعلیم میں سنا ہوگا سورج کہاں ہوگا، زمین کیسی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، ہر ایک اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سب ننگے ہوں گے، لیکن کسی کو دیکھنے کی فرصت نہیں ملے گی. حضرت عائشہ کو تعجب ہوا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ننگے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا کہ کسی کو دیکھنے کی فرصت نہیں ملے گی. تصور بھی نہیں آئے گا کہ کسی کو دیکھے. اتنا پریشان بے چین ہوگا. دنیا میں ایسی مثالیں ہوتی ہے بعض مرتبہ جب آدمی گھبراہٹ میں مبتلا ہوتا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں, سامنے کون ہے پتہ بھی نہیں چلتا. ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں. تو اتنا خطرناک دن ہوگا, سب پریشان ہوں گے. یہاں تک کہ کفار یوں کہیں گے اللہ تعالی سے ہمیں جہنم میں ڈال دو لیکن یہاں سے نکالو. چلو اس سے آپ اندازہ لگاؤ وہ دن کتنا خطرناک ہوگا, جس کو میدان حشر بولتے ہیں. دنیا ہی میں ہوگا میدان حشر. اللہ تعالیٰ زمین کو کھینچے گا ربر کی طرح. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب اس زمین میں سما جائیں گے. اربوں خربوں کی تعداد میں ہوں گے اسی زمین میں. علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو کشف بھی ہوا تھا, صاحب کشف آدمی تھے, اور قرآن سے بھی نکلتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اس میں آگ لگائی جائے گی, یعنی سمندروں ہی میں جہنم ہوگی اسی دنیا میں, اور جنت اوپر ہوگی, جہنم نیچے ہوگی اسی دنیا میں. حدیث سے بھی پتا چلتا ہے جب کسی مومن آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کو اوپر لے جائی جاتی ہے, یہاں تک کہ اعلیٰ علیین میں لے جائی جاتی ہے. اور کسی نافرمان کافر فاسق فاجر کی روح قبض کی جاتی ہے, اوپر لے جائی جاتی ہے. آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے, وہاں سے دھڑام سے نیچے گرائی جاتی ہے سیدھی دنیا میں, سجین میں. اس سے یوں پتا چلا کہ سجین دنیا میں. یہ دلیل. اور ایک بات, آج کل کے جو سائنسدان ہیں نا, انہوں نے آزمائش بھی کی جس کو ہم بولتے ہیں اخترا کیا, آزمایا. کیا آزمایا معلوم؟ دنیا میں 5 بر اعظم ہیں, کھنڈ 5 سب سے بڑے. امریکہ ایک بر اعظم ہے, افریقہ, آسٹریلیا, ایشیا, یورپ, یہ 5 سب سے بڑے. ہر بر اعظم میں بورول کیا. جہاں بھی وہ گئے 6000 فٹ یا 8000 فٹ اس سے نیچے جاتا ہی نہیں, ٹوٹ جاتا ہے پائپ. پوری دنیا میں آزمایا, کیا وجہ؟ اللہ ہی بہتر ہے. لیکن اس سے یوں پتا چلتا ہے, آپ یہیں سے نکلتی ہے. ایک صورت جو ہو جائے جہنم میں, دنیا میں جینا مشکل ہے. ایک صورت سوئی کے ناکے کے برابر. حدیث میں اتنا اگر کھل جاوے دنیا جل جاوے. خیر یہ تو بیچ میں باتیں تھی, لیکن یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہمارے علماء نے علت کے طور پر, دلیل کے طور پر بیان فرمایا. تو میدان حشر یہی ہوگا, بڑا خطرناک دن ہوگا. کفار یوں کہیں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن یہاں سے چھٹکارا دے. ایسے وقت میں تمام لوگ اپنے اپنے نبی کے پاس آئیں گے اور یوں فرمائیں گے سفارش کرو کہ جلدی حساب ہو جاوے اور ہمارا فیصلہ ہو جاوے. ہر نبی انکار کر دے گا. اولو العزم انبیاء, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام,
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ اولو العزم انبیاء ہیں، سب انکار فرما دیں گے. ہم اس لائق ہے ہی نہیں، ہم اس قابل ہیں ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکیں. آج اللہ کا قہر ایسا ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم کس منہ سے اللہ سے سفارش کریں؟ ہتھیار ڈال لیں، اپنی اپنی کوتاہی یاد آئے گی. اگر جو وہ کوتاہی نہیں تھی، لیکن وہ یوں سمجھیں گے اللہ کی شان کے مقابلے میں واقعتاً یہ کوتاہی ہے. اس کوتاہی کو یاد کر کے کوئی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا. سب کہیں گے آخر میں کہ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں معلوم؟ کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پہلے سے اعلان ہو چکا. یہ عجیب بات، اللہ نے مغفرت کر دی. ایک نقطے کی بات میں کہوں، ابراہیم علیہ السلام تو فرماتے تھے اللہ میری مغفرت فرما دے، انبیاء فرماتے تھے میری مغفرت فرما دے. قرآن میں آیتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو درخواست کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم. کتنا اونچا مرتبہ. عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کر دیا آپ کو، اللہ نے آپ کی مغفرت فرما دی. تم بھی آپ فرمائیں گے محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. چلو بتاؤ یہ کتنی بڑی رحمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پورا واقعہ لکھا ہے حدیث میں، بڑا تفصیل، یہ تو میں مختصر میں کہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں ہی سفارش کروں گا، میں ہی اس مقام کے اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہوں، اللہ نے میرے لیے یہ مقام رکھا ہے. اسی مقام کو مقام محمود کہتے ہیں. جو اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے نا، اسی کا تذکرہ ہے، مقام محمودہ. مقام محمود ایسا مقام جو قابل ستائش ہوگا، تعریف کے لائق ہوگا. کیسا مقام ہوگا معلوم؟ جتنے بھی حشر کے میدان میں لوگ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اولیاء، ابدال، اقطاب ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کفار ہوں گے، سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے. آپ اوپر ہوں گے، سب اس طرح گردن اٹھا کے دیکھیں گے. اتنا اونچا مقام. وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے سامنے. اتنا لمبا سجدہ ہوگا کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. حدیث میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اللہ ہی جب چاہے گا تب مجھے سجدے سے اٹھائے گا. معلوم نہیں کتنے ہزاروں سال لگ جائیں گے. اس وقت کیا عالم ہوگا بتاؤ ہمارا؟ نہیں پانی ہوگا، نہیں سایہ ہوگا. ہاں نا امید مت ہونا، پانی اور سایہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال رکھے ہیں دنیا میں. کون سا سایہ؟ عرش کا. کون سا پانی؟ حوض کوثر کا. میدان حشر میں حوض کوثر الگ ہوگی اور جنت میں الگ ہوگی. جنت میں داخل ہونے سے پہلے حدیث میں آتا ہے جو پانی پلایا جائے گا حوض کوثر سے، اور پلانے والے ہمارے آقا خود ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا لطف آئے گا. ایک تو حوض کوثر کا پانی اور جام پلانے والے ہمارے آقا، ایک طرف حضرت ابو بکر، ایک طرف حضرت عمر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جام ہمیں پیش فرمائیں گے. کیسی خوشی ہوگی. ایک طرف آپ کا دیدار، ایک طرف پانی پینا. اور ایسا وہ پانی ہوگا، حدیث میں آتا ہے اس وقت جو پانی پی لیا اب آئندہ ہمیشہ اربوں خربوں سال کی زندگی تک پیاس نہیں لگی. وہ پانی ابھی تو جنت کا پانی نہیں پیا، یہ تو حوض کوثر، یہ تو میدان حشر کا پانی ہے. تو پھر وہاں کا پانی جو پیا جائے گا
وہ پیاس بجھانے کے لیے نہیں، لطف کے لیے پیا جائے. جیسے یہاں ہم مثال کے طور پر پیاسے ہوتے پانی پی لیا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی ملک شیک لاوے تو، فالودہ لاوے تو پی لیتے ہیں. وہ کیوں پیتے ہیں؟ پیاس کی بنا پر نہیں، ایک لطف لے، شوق، ایک مزے کے لیے. تو اسی طرح اس کے بعد جو کچھ پیا جاوے گا وہ پیاس بجھانے کے لیے نہیں. کیوں؟ پیاس کا لگنا یہ خود عذاب ہے، اور وہاں عذاب نہیں ہوگا جنت میں. کیسی جنت! اس لیے میں تذکرہ کرتا ہوں، 5-6 باتیں میں کہہ دوں جنت کی، بیچ میں بات آئی تو ہو سکتا ہے رغبت پیدا ہو جائے. بہت ضروری ہے. حدیث میں بہت جنت کا تذکرہ ہے، کلام مجید میں مقام مقام پر جنت کا تذکرہ ہے. اسی بنا پر ہے رغبت پیدا ہو. تو جنت میں کیا ہے معلوم؟ ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں. جنت میں ہمیشہ کی نوجوانی، ہمیشہ نوجوان 33 سال کا. جنت میں ہمیشہ تندرست، کبھی بھی. یہاں تو ذرا کچھ طبیعت کے خلاف کھا پی لیا بیمار پڑ گئے، وہاں بیماری کا نام نشان نہیں. اور وہاں ہمیشہ بادشاہ، کبھی خوف نہیں، کبھی غم نہیں، کبھی حزن نہیں. اور نعمتوں میں اضافہ ایک مقام پر نہیں، بڑھتے رہیں گے، اضافہ ہوتا رہے گا، ترقی ہوتی رہے گی. یہ جنت، تو اس کے لیے کچھ کرنا بھی تو پڑے. اور میدان حشر، یہاں سے بات چلے تو میدان حشر میں بڑا خطرناک ہوگا. یہ میدان نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو اگر وہاں سایہ چاہیے، وہاں اگر پانی چاہیے، نوجوانی عبادت میں گزارو. حدیث میں ہے جس نوجوان نے اپنی نوجوانی عبادت میں گزاری، کل عرش کا سایہ ملے گا اس کو. اور وہ نوجوان کہ جس کو کسی حسب نسب والی عورت نے گناہ کے لیے دعوت دی اور اس نے منع کر دیا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے لیے عرش کا سایہ، اور اس کے لیے جنت بھی واجب ہے. ایک مختصر واقعہ یاد آیا، میں سناؤں. قرآن میں ہے، چلو وہ آیت میں دلیل کے طور پر بعد میں کہتا ہوں. غالباً ہارون رشید کا واقعہ ہے، یا کوئی بادشاہ عباسی خاندان میں سے. ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی سے کوئی بات کہی، بیوی ایک دم سے غصے میں آ گئی، زبان سے ایسا لفظ نکل گیا، جہنمی، ایسا بول دیا. ہوتا ہے کبھی بعض مرتبہ بے قابو ہو کر. شوہر نے کیا کہا؟ اگر میں جہنمی تجھے طلاق. یہ بھی اس نے بے قابو ہو کر جذبات میں آ کر بول دیا. اب پریشان، دونوں جب ٹھنڈے پڑے نا، اب پریشان کہ کیا ہوگا. جہنم کے تو پتہ ہے نہیں، اور میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو پتہ نہیں، تب طلاق کا کیا مسئلہ ہے. اس زمانے میں جو علماء تھے سب نے جواب دیا کہ ہمارے خیال سے تو طلاق پڑ گئی. لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ تھے، بہت بڑے امام، عجیب اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا. تعجب کی بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے علامہ، انہوں نے علم حاصل کیا تھا ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں سے. تو امام صاحب کیسے ہوں گے؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بہت اہتمام اور احترام کرتے تھے امام شافعی. وہ تو شاگردوں کے شاگرد ہیں امام شافعی. تو ہمارے امام صاحب کا نام امام اعظم اسی لیے ہے، سب سے بڑے امام 4 اماموں میں. وہ مستقل بحث ہے.
تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ذرا ملاقات کراؤ بادشاہ سے، میں پہلے پوچھوں ایک بات. تو ملاقات کرائی. بے چین تھے، تنہائی میں ملے. تنہائی میں ملنے کے بعد ایک بات پوچھی، بادشاہ سلامت، کبھی ایسا موقع آیا اپنی زندگی میں کہ آپ کا نفس نے چاہا، سامنے ایک عورت بھی ہو، اس نے آپ کو غلط کام کے لیے بلایا ہو اور آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی حجاب نہ ہو، اس وقت واحد بس ایک اللہ کے خوف کی بنا پر اس غلط کام کرنے سے آپ رک گئے ہو؟ زندگی میں ایک مرتبہ ایسا موقع آیا، اتنا مجھے بتاؤ. لیکن ہاں آیا. مجھے کون روکنے والا؟ میں ایک مرتبہ اپنے کمرے میں آ رہا تھا سونے کے لیے، تو وہاں پر ایک عورت تھی، بڑی حسینہ تھی. میں چاہتا غلط کام کر سکتا تھا، فوراً میں نے دروازے تو بند کیے، فوراً اللہ کا تصور آ گیا، میں رک گیا، دروازے کھول دیے، اس کو کہا باہر نکل جا. لیکن بالکل یہ موقع ہوا کہ ہاں جاؤ، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ جنتی ہو، جہنمی نہیں ہو. طلاق واقع نہیں ہوئی. یا اللہ، اس سے کیا کہ یہ جو عمل ہے، اور خاص کر کے اس زمانے میں ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ بچے، صرف یہ نہیں کہ نوجوان، مرد عورت بھی بچے، اس کے لیے بھی یہ فضیلت. تو علماء بھی دنگ، بادشاہ بھی کہو، اس زمانے کے جو ہوتے تھے علماء جیسے ہوتے تھے. انہوں نے فرمایا دلیل کیا؟ آپ یقین کے ساتھ کہتے ہو اور طلاق نہیں پڑے گی، دلیل تو بتاؤ. اب دلیل بتائی. کلام مجید میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو خوف کرے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا. تو آپ نے خواہش سے بچایا تھا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہو گیا. یہ ہے دلیل. خوش ہو گئے، تمام علماء دنگ رہ گئے. تو عرش کا سایہ چاہیے تھا، گناہوں سے بچو، اور خاص کر کے یہ گناہ بد نظری والا اور زنا والا. بد نظری اس لیے میں کہتا ہوں کہ اصل میں زنا کا سبب بنتا ہے بد نظری. یہ شروعات ہے، یہ بنیاد ہے. اور آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ ہوتا ہے بد نظری. حرم شریف بھی بچا ہوا نہیں، وہاں بھی طواف کرتے ہوئے بھی نظر بچی ہوئی نہیں. بہت خطرناک یہ گناہ ہے. دل کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. صحیح میں کہتا ہوں، دل کا ستیہ ناش جانتے ہو؟ ایک ہوتا ہے دل زندہ نورانی، دل کی حیات تو عجیب ہے. جس کو دل کی حیات مل گئی، دل کا نور مل گیا، دل کی زندگی مل گئی، واللہ میں کہتا ہوں دنیا کی کسی نعمت کو وہ بڑی نعمت کبھی نہیں سمجھے گا اس کے مقابلے میں. بہت تفصیل ہے اس کے اندر، ہمارے علماء نے بڑی تفصیل بیان کی. اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے، وعدہ ہے کہ جس نے اپنی نظر کو بچایا اللہ تعالی ہر نظر کے بدلے میں ایک حلاوت ایمانی نصیب فرمائے. اور حلاوت کا معنی کیا؟ میٹھاس، ایمان کی میٹھاس. ایمان کی میٹھاس عجیب ہوتی ہے، اس کو بشاشت ایمانی بھی کہتے ہیں. اور یہ بشاشت، حلاوت جب دل میں جاگوزی ہو جاتی ہے کبھی نہیں نکلتی، ساتھ میں رہتی ہے یہاں تک کہ اس کو ایمان پر خاتمہ کر کے چھوڑے گی. کون؟ بد نظری سے بچنا. کتنی بڑی فضیلت ہے، بشارت ہے، فضیلت بشارت ہے بد نظری سے بچنا. اور کیا فرمایا؟ حلاوت ایمانی ایسا نصیب ہوگا دل کو کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ دل میں حکمت کی باتیں القا فرمائے گا اور زبان سے حکمت کی باتیں جاری فرمائے گا، اور ایسے رستے کھولے گا ہدایت کے، نیکیوں کے،
جو وہم و گمان میں نہیں ہوگا، اس بات کو معمولی نہ سمجھے۔ اتنی مثالیں ہیں الحمدللہ اس پر، پورا مضمون مجھے یاد آ گیا حضرت قاری طیب صاحب کا حکیم الاسلام، اس بات پر انہوں نے مثالیں بیان کی ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی کی، علامہ رشید احمد گنگوہی کی، بڑے بڑے علماء کی اس کے ماتحت۔ اللہ حکمت کے چشمے کھولتا ہے۔ یہ مدار ہے بد نظری سے، تو بد نظری سے بچیں گے، اس کا فائدہ وہاں ہوگا، حسن خاتمہ، عرش کا سایہ، یہاں سے بچ سکتے۔ اور واقعیتاً اس پر تو اللہ تعالیٰ نے گویا حسن خاتمہ کی بشارت سنائی۔ یہ حلاوت ایمانی سے علماء نے فرمایا۔ ارے ہم کیا کہیں، حدیث میں ہے بخاری شریف کی، غیر مسلم اس بات کو سمجھتے تھے۔ ہرقل بادشاہ نے کہا تھا کہ بشاشت ایمانی، حلاوت ایمانی جب دل میں دل نشین ہو جاتی ہے، جاگزی ہو جاتی ہے، پھر وہ نکلتی نہیں۔ کیا مطلب نکلتی نہیں؟ جان نکل سکتی ہے، حلاوت نہیں نکل سکتی۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آہستہ آہستہ میں بولتا ہوں، معاف فرمانا، دعا کرو کہ میں پورا 1 گھنٹہ کھینچ سکوں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انگریز کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ اسیر مالٹا کتاب پڑھے تو آپ کو پتا چلے، بہت تکلیف دیتا تھا۔ آخر میں کیا کہا، اے محمود الحسن صرف اتنا کہہ دے کہ انگریز کا ساتھ دو، یہ مت کہو کہ انگریز کا ساتھ مت دو، اور یہ مت کہو کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے، اور یہ مت کہو جب تک انگریز ہندوستان میں ہے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور ان کو چین سے جینے نہیں دیں گے جب تک کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کے بھاگ نہیں جاوے گا۔ اور اتنا کہہ دو کہ ہم انگریز کے مخالف نہیں ہیں، یہ مختلف باتیں میں نے سب کا نیچو کہہ دیا، تو اب بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں عزت کے ساتھ۔ اب سننا، اب کشمکش آ گئی ایمان اور جان کی۔ جان پیاری ہے کہ ایمان پیارا ہے، اب دیکھا جائے گا۔ جس کی بشاشت ایمان کی دل میں اگر دل نشین جاگزی ہو جائے گی تو ایمان کو ترجیح دے گا۔ کیا فرمایا معلوم؟ انگریز بھی دنگ رہ گیا۔ انگریز کو کہا کہ انگریز تو بہت تو میرے بدن سے جان نکال سکتا ہے، لیکن میرا ایمان تو نہیں چھین سکتا۔ کیوں معلوم؟ میں وارث ہوں، میں عمار یاسر کا وارث ہوں، میں خباب بن ارد کا وارث ہوں۔ مجھے معمولی مت سمجھنا، کمزور مت سمجھنا، جو تجھے تکلیف دینا ہو دے، میں برداشت کروں گا یہاں تک کہ جان چلی جاوے، لیکن تیرے کہنے سے تو یہ تو نفاق کی بات ہے، میرا ایمان رخصت ہو جاوے گا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو میری جان نکال سکتا ہے، میرا ایمان نہیں نکال سکتا۔ اس وقت انگریز نے کہا تھا وہاں سے ہٹنے کے بعد، یہ کیسا آدمی ہے، ہماری نیند حرام کر رکھی ہے اس نے، اکیلے نے، گاندھی جی نے نہیں، انہوں نے، حضرت محمود الحسن دیوبندی جن کو شیخ الہند کہتے ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں بڑی بے ادبی کی لوگوں نے، صرف ہندوستان کے شیخ نہیں ہے، شیخ العرب والعجم بلکہ شیخ العالم، یہ فرمایا تھا ان کے استاذ
تو بشاشت ایمانی جب دل میں جاگزی ہو جاتی ہے ہمیشہ باقی رہتی ہے. اس پر ایک اور مفید بات کہوں، اگر میں آہستہ کہتا ہوں لیکن باتیں معمولی مت سمجھنا. کیا معلوم، ایک بہت بڑے بزرگ غالب حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، پرسوں انتقال ہوا نا مفتی رفیع صاحب کا، ان کے ابا مفتی رفیع صاحب کا انتقال ہو گیا. مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی، بہت بڑی ہستی تھی. مفتی اعظم، ان کو لقب دیا بڑے بڑے علماء و مفتیوں نے مل کر. کب دیا تھا معلوم؟ 1995 میں. آج 27 سال ہو گئے. 27 سال سے پورے پاکستان کے سب سے بڑے اگر مفتی تھے تو وہ پرسوں جو انتقال ہوا وہ مفتی رفیع عثمانی. اللہ کو واقعتاً امت یتیم ہو رہی، بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں. اس طرح اللہ علم اٹھا لیتا ہے، بڑے بڑے علماء کو اٹھا لیں گے، امت یتیم ہو جائے گی. امت کی رہنمائی کون کرے گی؟ علماء کرتے ہیں. صحیح رستہ اللہ جو بتلاتے ہیں علماء کے ذریعے سے. یاد رکھنا اس بات کو، معمولی مت سمجھنا، بڑی تفصیل ہے لیکن بعض لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، علماء کی قدر نہیں کرتے. علماء واسطہ ہے، صحیح معنوں میں دین سمجھانے کے لیے قرآن اور حدیث اور احکام و مسائل تو علماء سمجھائیں گے، صحیح دین علماء سمجھائیں گے. میں فخر کے طور پر تو نہیں کہتا، ابھی تازہ مثال، ابھی جو باتیں ہو رہی ہے اس طرح کی بیانات دوسری جگہ سنتے ہو آپ، میں فخر نہیں کرتا. بس 6 نمبر کے اندر میں بات کرنے کی، باہر نہیں نکلنے کا، یہ اصول ہے. تو یہ باتیں ہوتی ہے، بتاؤ تو یہ باتیں کہاں سے ملے گی آپ کو؟ مجھ جیسا ادنا جو عالم، بالکل ادنا ہوں، خادم ہوں میں علماء کا، میں ادنا عالم آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کرتا ہوں، تو بڑے علماء کیسی باتیں بیان کرتے ہوں گے بتاؤ؟ تو کون صحیح رہنمائی کرتے ہیں بتاؤ؟ صحیح دین کون سمجھاتا ہے کھول کھول کے؟ علماء. اور جماعت میں جانے کے بعد وہاں تو اصول ہے، اور بالکل صحیح اصول ہے کہ آپ لوگوں کو 6 نمبر سے باہر نہیں نکلنے کا. ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے تو بولنے میں، زبان اگر لڑکھڑا گئی، لغزش کھا گئی، کوئی ایسی بات نکل گئی جو شریعت کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو. بہت ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ جو اصول پر نہیں چلتے، یہ ان کی غلطی ہے. ہمارے بڑوں نے ایسے اصول نہیں بنائے، کیا زبردست اصول. بلکہ ایک بات یاد آئی، غالباً نام یاد آ جائے، اللہ کرے، حضرت مولانا ابو الحسن ندوی علی میاں، انہوں نے فرمایا، الحمدللہ یاد آ گیا، قاری طیب صاحب نے، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب 60 سال تک دیوبند کا اہتمام سنبھالا، ان کی بات یاد آئی. انہوں نے خود فرمایا، میں ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں، دہلی میں میں خود بیٹھا ہوا تھا، میرے کانوں سنی بات میں کہتا ہوں، ایسا کہا. اور بیان کرنے والے، نقل کرنے والے قاری طیب صاحب، کوئی شک نہیں کہ یہ غلط ہوگی. انہوں نے خود فرمایا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ ہمارا یہ تبلیغ کا کام تو اس لیے ہے کہ مدرسے والے کو طلبہ ملے اور خانقاہ والوں کو مرید ملے. یہ تو ہماری ابتدا ہے، اصل تو بعد میں مدرسہ اور خانقاہ ہے.
قاری صاحب خود فرماتے ہیں، مولانا الیاس صاحب نے یہ فرمایا، میرا یہ دعوت و تبلیغ اس نہج سے کام شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مدرسے کو طلبہ ملے اور خانقاہوں میں جو پیر و مرشد ہیں ان کو مرید ملے. یہ صرف اصل کام نہیں ہے کہ بس یہیں پر بس ٹھہر جاؤ، آگے ماں بڑھو، نہیں، یہ تو ابتدا ہے. مولانا الیاس صاحب نے خود فرمایا. اب آپ ہی بتاؤ، کوئی یوں سمجھے کہ نہ یہ اصل کام، اس کے علاوہ نہیں، کتنی بڑی غلطی ہے. یہ اصول کے خلاف ہے، یہ اصول کے خلاف ہے. ان کے حضرت نے جو بنائے تھے مولانا الیاس صاحب نے. آپ جماعت میں جاتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں کہ میں نماز پڑھوں، میں مسئلہ پوچھوں، تو کس سے پوچھو گے؟ علماء سے نہیں. یا ہم مدرسے میں داخل ہوں گے یا اصلاح کا داعیہ پیدا ہوا تو کہاں جاؤ گے؟ بزرگوں کے پاس. تو کس نے یہ شوق پیدا کیا؟ جماعت نے. اس لیے اصل جماعت اس کا شوق پیدا کرنے والی. اسی بنا پر فرمایا، کیا عجیب بات کری طیب صاحب نے، واللہ میں کہتا ہوں تفصیل چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے. یہاں کیا فرمایا یاد رکھنا، تبلیغ تشویق کے لیے، مدرسہ تعلیم کے لیے، خانقاہ تکمیل کے لیے. ابتدا تبلیغ یوں سمجھو گے پرائمری اسکول، اور مدرسہ ہائی سیکنڈری، اور خانقاہ یونیورسٹی. وہاں آپ کو مکمل اب ڈگری مل جائے گی. اب آپ ہی بتاؤ، یہ اصول کو کوئی الٹ دے تو اتنی بڑی خیانت مت کرنا. آپ جب آتے ہیں تو میں نے آپ کو دین سمجھایا، بہت مدت سے آپ آتے ہیں، بہت مدت سے اللہ مجھے بھی توفیق دیتے اس لیے ایسی بات کہی، ورنہ بعض جگہوں پر ایسی بات بھی میں نہیں کہہ سکتا. مجھے پتا ہے ایک دو مرتبہ اس طرح کی بات کہی نے، بولا چالی ہو گئی، تم نے کیوں ایسی باتیں کہی؟ بھائی میں نے غلط کیا تھا؟ اس لیے میں نے کہہ دیا، آ گئی بات. میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھی یہ بات، لیکن آ گئی. اور میں نے اپنی بات نہیں، حضرت کی بات کہی. یس سر. ہاں تو ایمان. تو یہ میں کہہ رہا، ہاں ایک بات، وہ جو میں یہ بات کہاں سے آئی، وہ مفتی شفیع صاحب، یہاں سے سب باتیں آئی نا، مفتی رفیع صاحب، مفتی شفیع صاحب. تو مفتی شفیع صاحب نے سوال کیا. ایک اور بات کہہ دوں چلو، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ خود تھانہ بھون بھی گئے تھے. حضرت تھانوی نے سب دیکھا کام، بہت خوش ہوئی. پھر مولانا الیاس صاحب نے حضرت کی جو تعلیم تھی اس کے بارے میں فرمایا. سننے جیسی باتیں، یہ اصل باتیں ہیں، لیکن باہر نہیں آتی یہ باتیں. مولانا الیاس صاحب نے خود فرمایا، میں یوں چاہتا ہوں کہ دعوت کا طریقہ میرا ہو. یہ عوام کے لیے بہت مفید ہے، بالکل صحیح بات ہے. اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں. مدرسے کو طلبہ ملتے ہیں، خانقاہوں کو مرید ملتے ہیں، اس سے زیادہ کیا؟ عوام کی اصلاح ہوتی ہے، کروڑوں کی اصلاح ہو گئی، کروڑوں کا ایمان بچ گیا. اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے براہ راست مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو الہام ہوا تھا. بہت ڈرتے تھے، اطمینان ہو گیا روضہ اقدس کے پاس، تائید ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب سنو مولانا کیا فرماتے ہیں الیاس صاحب. بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، ان کے سامنے کہا، میں چاہتا ہوں طریقہ میرا ہو، تعلیم حضرت تھانوی کی ہو.
یہ کوئی نہیں بیان کرتا. اکثر جو میں باتیں بیان کرتا ہوں انہیں حضرت تھانوی کی کرتا ہوں. تو دیکھ لیا نا حضرت تھانوی کی باتیں. حضرت الیاس صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو معاملات صاحب تھے ایسی صفائی رکھو. چلے پہ چلے لگائے لیکن معاملات صاحب نے یہ تو کس کام کا؟ اپنے حق دبا رکھا ہے تو کس کام کا؟ ارے وہاں تو کیا ہوتا تھا معلوم؟ ایک مثال دوں، ایک کج. ہاں بہت مثالیں یاد آ رہی ہے. ایک مثال دوں میں سے ایک. بنگلہ دیش سے ایک بہت بڑے عالم، آگے بولتا ہوں میں، حضرت تھانوی کے خلیفہ. حضرت تھانوی کا مرید اگر ہونا ہو نا کسی کو، لوہے کی چنے چبانے پڑے. مرید، ہاں، خلیفہ نہیں. خلیفہ بننے کے لیے تو بہت پاپڑ بیلنے پڑے حضرت کے پاس. پوری دنیا میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کا مرید دوسری جگہ کے شیخ کے برابر. تو شیخ کیسا ہوگا ان کا؟ حضرت تھانوی کا خلیفہ وہ شیخ. میں نے تو دیکھے حضرت تھانوی کے خلیفہ کیسا شیخ. آپ کی عقل کام نہ کرے. گناہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا تصور نہیں آتا ہوگا ایسے. میں نے دیکھے حضرت محمد وسیع اللہ خان صاحب نبر اللہ، ان کی صحبت میں 1.5 سال رہا الحمدللہ. فراغت کے بعد پورا سال ان کے پاس رہا. میں نے تو زندگی دیکھی ہے ان کی، جن کو دو مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا. خود فرماتے ہیں حضرت 2 مرتبہ میں نے اللہ کو دیکھا خواب میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کئی مرتبہ، وہ تو پتہ نہیں، لیکن اللہ کا دیدار. وہ فرماتے ہیں، بات آ گئی اس لیے میں کہہ دیتا ہوں، زندگی میں 1 مرتبہ ہوا ایسا. کوئی مہمان آئے ہوں گے تو گھر میں گھر کی عورتیں کتنے محتاط، بات آ گئی اس لیے میں بول دیتا ہوں، کتنے محتاط. تو وہ تو گھر کے آدمی تھے. حضرت فرماتے ہیں 1 مرتبہ میں گھر میں سے، وہ کوئی لڑکی ہوگی گھر کی رشتے، پوتی ہو یا نواسی ہو یا اپنی لڑکی ہو یا چچا بھائی کی، ایسا کوئی گھر کی تھی محرم، تو وہ پلیٹ دے رہی تھی تو آپ پلیٹ پکڑنے گئے تو ہاتھ لگ گیا. لڑکی کو ہاتھ صرف لگ گیا. ہاں حضرت فرماتے 3 دن تک میں رویا، بھولے سے بھی ہاتھ کیوں لگا. اور کس کو؟ محرم کو، گھر کی عورت. اور آج کل تو فیشن ہے. السلام علیکم، ملاقات شادیوں میں تو بے تکلف ملاقات. یا اللہ، حرام در حرام. تین دن تک روئے. کہا زندگی میں کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا، یہ بھولے سے میرے گھر کی ہو عورت، اس کو ہاتھ لگ گیا بھولے سے. وہ بھی نہیں، لینے دینے میں لگ جاتا ہے. 3 دن روئے تھے. کیسے ہوں گے بتاؤ تو؟ صغیرہ گناہ بھی نہیں تھا، پھر بھی ایسا بھی کیوں ہوا؟ ایسا بھی نہیں ہوا. کتنے اپنے آپ کو بچاتے ہوں گے بتاؤ تو؟ ایسے تھے خلیفہ حضرت کے. حضرت تھانوی کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے بتاؤ؟ کہوں میں
जिंदगी में कभी किसी औरत का मुंह नहीं देखा। एक मर्तबा हजरत खान भी खुद फरमाते हैं, करूं बात, लो मैं तो बीमार था, मैं तो आधा घंटा बयान किया तो ऊपर हो गया, चलेगा। एक मर्तबा क्या हुआ, एक जगह जाना हुआ, बयान हुआ, उस घर वालों ने कहा कुछ औरतें आपसे ब्याह होना चाहती, कहा कोई हरज की बात नहीं, औरतें पर्दे में सोगी ना। तो कहा इस कमरे में औरतें हैं तो पर्दा ही होगा ना। तो हजरत चले गए तो औरतों का चेहरा खुला हुआ था। जैसे ही गए ना फौरन वापस आए। कैसे वापस आए मालूम? किताब में लिखा है, एकदम से हम जावे और किसी कमरे में शेर हो या अजदाहा हो तो कैसे डर के भागते हैं, बोलो ना, ऐसे भागते आए। क्या हुआ हजरत? अरे चेहरा खुला था, शर्म नहीं आती, क्यों चेहरा खुला रखा मेरे सामने, मैं अजनबी नहीं हूं? इतने बड़े बुजुर्ग खुद के, मैं अजनबी नहीं हूं, पी रहे हैं तो क्या है, उनके सामने चेहरा खुला रखने का। बहुत नाराज हो गए, बहुत बोले, कहा कि किसी को बयान नहीं करूंगा, क्यों मुझे धोखा दिया। एहतियात देखा, बोलो, ये शेख थे तो उनके मुरीद कैसे होंगे, तो खलीफा कैसे होंगे। हाँ ये बीच में बात आई, तो वो बात मैं आपको सुना रहा था। बांग्लादेश के बहुत बड़े आलिम खलीफा हजरत के वो आए खानका में, खाना भवन, साथ में बच्चा था, पस्ता कद का था। हजरत अजीब, अल्लाह ने बस एक सलाहियत दी थी, ऐसी बातें पूछ लेते थे कि जिसमें तंबी होती थी, करनी पड़ती थी। हजरत ने पूछा ये बच्चा किसका, कि मेरा। कि अच्छा, इसका टिकट लिया? लो, ये सवाल होते हैं खानका में। वहां ये नहीं पूछा जाता था कि जिक्र किया था, तहज्जुद पढ़ी थी, तिलावत की थी, तस्बीह पढ़ी थी ना, टिकट लिया। इसको दीन कोई समझता ही नहीं, इसको ये तो दीन है, और असल दीन ये है, जिक्र नहीं करोगे पूछेगा नहीं अल्लाह, लेकिन ये जो किया तो पूछेगा। तो क्या कहा मालूम, मुस्कुराते हुए, हजरत टिकट लिया। हाँ लिया तो सही, कितनी उम्र है बच्चे की? ठीक है, उम्र तो 13 साल, लेकिन देखने में 10 साल का लगता है। क्या कहा? खबर सुनना, उम्र तो है 13 साल, लेकिन देखने में 10, इसलिए आधा टिकट दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, क्या किया तुमने, आलिम होके, खलीफा होके, या अल्लाह तुम ऐसा धोखा दोगे तो फिर दूसरे अवाम क्या करेंगे, खयानत, कितना झूठा, कितना बड़ा धोखा, तुमने इतनी बड़ी गवर्नमेंट सरकार को धोखा दिया, आधा टिकट लिया, 1 रुपया कम था। फौरन यूं कहा, देखो ये जो आलिम इन्होंने मैंने खिलाफत दी है, खिलाफत मंसूख करता हूं। और बाकायदा ऐलान किया किताबों में कि फलाने बांग्लादेश के जो आलिम हैं, इनको मैंने खिलाफत दी थी, मैंने खिलाफत वापस कर ली, इनको खलीफा मेरा मत समझना, और कभी इनको मैं खिलाफत नहीं दूंगा जिंदगी भर। धोखा देती है लोगों को। कोई पूछता है? क्या पूछेंगे? नमाज पढ़ी थी, तहज्जुद पढ़ी थी, बस हो गया सब, जाओ अब गोरख धंधे जितने करने हो करो। सब कराने लगे मुझे, बात ऐसी थी, मैं क्या करूं। ये है हजरत। हाँ, तो क्या फरमाया मौलवी साहब ने, तरीका मेरा दावत का, तालीम हजरत की हो, जो मैं आपको कर रहा हूं तालीम, मैं किसकी तालीम कर रहा हूं? हजरत की। हाँ, अब ये बात सब चली कहां से? बशासत ईमानी से।
حلاوت ایمانی سے. اور حلاوت ایمانی، بشاشت ایمانی کی بات کہاں سے چلی؟ عرش کے سائے سے. عرش کا چاہیہ چاہیے ایمان، اور ایمان اگر چاہیے بد نظری سے بچو، بشاشت ملے گی، ایمان قائم مضبوط ہو جائے گا، مرتے وقت کلمہ. ہاں تو اس سے بات چلی تھی. حضرت مفتی شفیع صاحب حضرت تھانوی کی خدمت میں آئے اور حضرت تھانوی سے پوچھا کہ حضرت یہ شعر مجھے سمجھ میں نہیں آتا. صحبت صالح یک ساعت، صحبت صالح یک ساعت بہتر از صد سالہ عبادت بیریا. کہ ایک گھڑی کی صحبت بزرگوں کی مل جاوے، 100 سال کوئی عبادت کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ، اس سے بھی افضل ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. حضرت نے فرمایا کتنے سال کہا؟ 100 سال. میں کہتا ہوں 1,00,000 سال عبادت سے بہتر. لو، اور تعجب بڑھ گیا ان کا. ان کو تو 100 سال میں تعجب تھا، تو حضرت نے کہا کہ 1,00,000 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے اللہ والوں کی صحبت. کہا کیسے؟ کہ اللہ والوں کی صحبت سے بشاشت ایمانی ملتی، حلاوت ایمانی ملتی. اور عبادت سے گارنٹی نہیں ہے. سنو، عبادت کرنے سے 5,00,000 سال عبادت کرو پھر بھی گارنٹی نہیں کہ آپ کا ایمان بچے. شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی، زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں چھوڑا جہاں سجدہ نہ کیا ہو، آسمان کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو، لیکن ناندے بارگاہ ہو گیا، صرف عبادت تھی. اور حضرت فرماتے ہیں عبادت ہو سکتا ہے کہ آدمی کو گمراہ کر دے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، ریا میں مبتلا ہو جاوے. اللہ والوں کی صحبت سے سب سے بڑی جو چیز ملتی ہے وہ تواضع، اور تواضع اللہ کو بہت پسند، اور یہ بشاشت ایمانی ملتی ہے. اور اس کی برکت سے ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور ایمان پر خاتمہ ہوگا تو ہمیشہ کی جنت، اور یہ سبب بنا صحبت صالح. تو اب بتاؤ شفیع، 100 سال کی عبادت سے بہتر یا لاکھوں؟ کہا اب تو کروڑوں سال سے بھی افضل. چلو خیر، جو بھی بات ہوئی، اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی، مجھے بھی عمل کی توفیق دے، قبول بھی فرمائے. بات رہ گئی سب رحمت والی بات، اگرچہ اس کی ضمن میں یہ بات تھی جو میں کہنا تھا ابھی چاہتا تھا وہ نہیں آئی بات، لیکن اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی اپنے فضل سے قبول کرے. اللہ اخلاص میں کمی اللہ معاف فرما. مجھے پہلے عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی اللہ توفیق دے، اور ہر ایک کو اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا